اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی اتھارٹیز کسی اور کو دے دے مدد کے لیے، یا ناؤز باللہ اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اللہ بیزی ہے، استغفر اللہ. اللہ ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام عیبوں سے پاک ہے. وہ اپنی ذات پہ پرفیکٹ ہے، پرفیکشن کے لیول پہ ہے اللہ. اس میں کسی چیز کی کوئی کمزوری نہیں ہے. پھر آگے رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے. تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، تو تمام قسم کی عبادت، تمام قسم کی اطاعت صرف اسی کے لیے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات میں کمال ہے، وہ اپنے ناموں میں کمال ہے، وہ اپنی صفات میں کمال ہے، وہ اپنے افعال یعنی اپنے کاموں میں کمال کے پرفیکشن کے لیول پہ ہے. اور اس عظیم نعمت کی وجہ سے اور اس خوبصورت احسان کی وجہ سے جو اس نے لوگوں پہ کی ہے، بلکہ تمام مخلوق پہ جو اللہ کے احسان ہے اور عظیم نعمتیں اللہ کی دی ہوئی، تو وہی عبادت کے لائق ہے. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہمارا تو پہلا کلمہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے، جس کی عبادت کی جائے. کوئی اس لائق ہی نہیں ہے. باقی ہر چیز میں نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے، سوائے اس ذات کے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حق ہے، اس کا دین بھی حق ہے، اس کی عبادت بھی حق ہے. اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں وہ سب باطل ہیں، ان کی عبادت بھی باطل ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو مخلوق ہے وہ ناقص ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ مستحق ہیں جس عبادت کے، وہ کوئی اور مستحق نہیں ہو سکتا. پھر آگے رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، اللہ یا الہ، اس میں تمام اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کے دلائل موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ الہ یا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اور یہ بات ہم نے نوٹ کر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ذاتی نام ہے. ابھی ہم دیکھیں گے آگے قرآن پاک میں بھی اس بات کی دلیل آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں یا اللہ کے جتنے کام ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، ان سب کی روٹس کس کے ساتھ ملتی ہیں؟ جا کے لفظ اللہ کے ساتھ ملتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ الہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی طرف دوڑا جائے، اب خوشی ہو یا غمی ہو. اب آپ دیکھیں رائٹر نے آگے ایک لائن لکھی کہ کوئی بھی مشکل کام، مشکل حالات آ جائیں یا کوئی بھی حاجت آ جائے، تو تمام مخلوق کے منہ سے یہی نکلتا ہے اللہ بچائیں یا اللہ میری مدد کریں. اور ایون کہ جو عرب تھے، جب ان پہ کوئی مشکل آتی تھی تو ان کے منہ سے لات عزا کا نام نہیں نکلتا تھا، اللہ کا نام ہی نکلتا تھا. اور قرآن پاک میں ڈیفرنٹ اللہ نے مثالیں بیان کی ہے کہ تم ایک کشتی میں ہو، سوار ہو، اور سمندر میں موجیں آ جائیں اور وہ کشتی ہلنے لگے، تو تم کس کو پکارو گے؟ اس پر اللہ کو ہی پکاریں گے. اور آج اگر ہم اپنے برِ صغیر میں دیکھیں جو شرک ہو رہا ہے، جو لوگ بابوں کو یا بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہستیاں تھیں تو اللہ نے ان کو اپنی کچھ اتھارٹیز دے دی ہیں، اگر اللہ نے انبیاء کو نہیں دی تو ان کو کیسے دے دی؟ ہم مانتے ہیں وہ پاک ہستیاں ہوں گی، بالکل مانتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں، ہم ان کے آگے جھکنا شروع کر دیں؟ اور ہماری کتنی اکثریت اس چیز میں ملوث ہے، شرک میں ملوث ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی پہچان ہی کوئی نہیں. ہر دوسرے بندے کو ہم نے اللہ والی صفات دی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے، کن اللہ احد، جو کہ ہر نماز کی حرکت میں ہم پا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. لا علم، سمجھ کے نہیں پڑا کبھی. تو اب آپ دیکھیے جتنے پاکستان میں جتنا شرک ہو رہا ہے، اور جن بھی نام لیے جاتے ہیں بزرگوں کے، ولیوں کے، اگر ان بندوں پہ جو دن رات درباروں میں جاتے ہیں اور انہی سے مانگتے ہیں اور اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، ان پہ بھی کبھی مشکل وقت آئے نا تو ان کے منہ سے بھی یہی نکلتا ہے اللہ مانے. یہ ہماری فطرت میں رکھی ہے اللہ نے اپنی پہچان. اس وقت یہ نہیں نکلتا فلانے پیر صاحب ہماری مدد کرنا، اس وقت یہ نہیں نکلے گا. نیچرلی آپ کے اندر سے اللہ کا نام ہی نکلے گا، کیونکہ اللہ نے فطرت میں ڈال کے ہمیں پیدا کیا، اپنی پہچان ہمارے اندر پیدا ڈالی ہے.
آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ان کے ساتھ تمام روحوں کو بھی پیدا کر دیا تھا، اور ان روحوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ لیا تھا کہ کیا بتاؤ کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں؟ ان سب نے کہا تھا بلا یا اللہ، کیوں نہیں؟ تو جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہو یا ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہو، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے ایک پرومس کر کے آیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیچر میں، فطرت میں یہ چیز ڈال کے پیدا کی۔ تو ہر مشکل میں، ہر حاجت میں کس کا نام نکلتا ہے؟ اللہ کا نکلتا ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں ہے اللہ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جب ہم لوگ جان جاتے ہیں کہ بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے، حمد بھی اسی کے لیے ہے، پرفیکشن کا لیول بھی اس کے لیے ہے، تو پھر رائٹر کہتے ہیں کہ ہم پہ لازم ہو جاتا ہے، ہم پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، جب ہم نے اس کی کمال صفات کو جان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے رائٹر کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا اللہ، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا کمال صفات کا ہونا، کمال جلال کا ہونا، کمال جمال کا ہونا، جلال اور جمال، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی خوبصورتی، یہ اس میں اللہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور جو اس میں رب ہے نا، رب، اللہ تعالیٰ کا ایک نام رب بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت شامل ہوتی ہے، اللہ کے کام کرنے کی صفت آتی ہے، اللہ کی قدرت کی صفت آتی ہے، اللہ کی مشیت نافذ ہونے کی صفت آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ اکیلا ہے جو نفع دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے، اور عطا کرتا ہے اور روک لیتا ہے۔ یہ سب کس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں؟ اس میں رب میں۔ اور جو اس میں رحمان ہے، جو اللہ کا نام رحمان ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں اللہ کی جو ہے رحمت، اللہ کا رحم، اللہ کا احسان، اللہ کا انعام، اللہ کی نرمی، یہ سب چیزیں رحمان جو اللہ کا نام ہے اس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ تو آگے رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اللہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی دلیل ہے، دنیا میں کتنے مذہب ہیں لیکن کسی اور کا نام اللہ نہیں ہے۔ جتنے لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کا نام بھی اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے، وہ اس کا ذاتی نام ہے، وہ اسے کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ کائنات میں کوئی ایک نہیں جس کا نام اللہ ہو۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رب جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور اس کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ پھر آگے اللہ ایک سوال کرتے ہیں هل تعلم له سمیا، کیا تمہیں اس کا کوئی ہم نام ملتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اللہ کا کوئی اور ہم نام؟ پھر آگے ایک اور آیت آتی ہے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 110، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے پکارو اللہ کو اللہ یا پکارو اس کو رحمان۔ جیسے وہ پیچھے عربوں نے کہا تھا نا رحمان کون ہے، اللہ نے کہا اللہ پکارو یا رحمان پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے اس کے تمام اچھے اچھے نام ہیں اور وہ بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جن چیزوں کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اونچا پکارو یا اس کو ہلکا پکارو یا اس کو درمیانی آواز سے پکارو، اس سب کی پکار سنتا ہے، چاہے اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا چاہے اس کو رحمان کہہ کے پکارو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہے نا اللہ اور رحمان، یہ اللہ کے تمام ناموں میں سے عظیم نام ہے۔ یہ دو بہت بڑے نام ہیں اللہ کے، ایک اللہ اور ایک رحمان، اور ان دونوں میں سے بھی سب سے عظیم نام ہے اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں سے دو بہت بڑے نام ہیں، وہ کون سے ہیں؟ اللہ اور رحمان۔ اور اگر ان دونوں کو بھی کمپیئر کیا جائے تو ان میں سب سے عظیم ایک نام ہے، وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے رائٹر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال رحمت پہ دلیل کرتا ہے رحمان، اور جو اللہ ہے وہ کمال عظمت پہ دلیل کرتا ہے۔